اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سر یا ہاتھ پر مہندی لگانا جائز ہے یا ہم پاک ہونے کے بعد لگائیں؟ دیکھیں، بالکل جائز ہے، اگرچہ اس کا رنگ باقی رہتا ہے، آپ دھو دیں گے اس کو لیکن رنگ باقی رہے گا، اور اس بالوں یا ہاتھ پر رنگ سے غسل جنابت کے اترنے نہ اترنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہذا کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مہندی لگائیں، اس کے بعد اس کو جب غسل کریں اچھی طرح دھو دیں۔ جو نشانات رہ گئے ہیں وہ پانی کو کھال تک پہنچنے کے راہ میں چونکہ رکاوٹ نہیں ہے، لہذا غسل بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے کہ نیل پالش کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے یا اس کو ریموو کرنا ہوگا؟ دیکھیں، ریموو کرنا ہوگا کیونکہ نیل پالش کی ایک مخصوص تہ بن جاتی ہے جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک دیتی ہے، اور جسم پہ ہر ایسی چیز کہ جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے وضو نہیں ہوگا یا غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جو اسی قسم کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت ان کی کھال پر ایسی کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ معاف ہے۔ جیسے یہ مچھیرے ہوتے ہیں، یہ مچھلی کو صاف کرتے ہیں تو مچھلی کا چھلکا بعض وقت چپک گیا، فرض کر لیں ہاتھ پہ، یہ یوں ہاتھ رکھا تھا لگ گیا، ان کو ذہن میں نہیں رہا، وضو کر لیا، نماز پڑھی، بعد میں دیکھا وہ تو چپکا ہوا تھا اور نیچے پانی نہیں پہنچائے، معاف ہوگا۔ ایسی کوئی آٹا گوندنے والا ہے جسے تندور پر روٹیاں ڈالتے ہیں تو ان کے ناخنوں کے اس میں فرض کر لیں کہ آٹا رہ گیا، دھونے کے باوجود توجہ نہیں رہی، تو یہ بھی معاف ہوگا۔ ایسی سیاہی سے کوئی جیسے لکھتے ہیں، یہ کاتب وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ سیاہی کہیں لگی رہ گئی، معاف ہوگی۔ لیکن نیل پالش میں کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے، تو زینت کا سامان ہے، لہٰذا اس کو ہٹانا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون ہیں، یہ کہتی ہیں کسی نے مجھے بتایا کہ جب ہسبینڈ کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہو تو اس ناپاکی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ اسی حالت میں فجر کی نماز پڑھ لیں، بعد میں غسل کر کے اور اس نماز کو دہرا لیجئے گا۔ تو کیا انہوں نے ٹھیک کہا؟ دیکھیں، بالکل غلط کہا۔ اس قسم کی خواتین جو غلط مسئلے بتائیں ان کے تو قریب بھی نہ پھٹکیں، کیونکہ غلط مسئلہ بتانا ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر علم کے فتویٰ دے وہ اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو ایک تو ان پہ لعنت، اور دوسرا غلط مسئلہ بتانا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکی تو شرط ہے نماز کے لیے۔ یہ فرض ہوتا ہے کہ اگر آپ غسل یعنی حالت جنابت میں ہیں تو غسل فجر سے پہلے کریں تاکہ آپ کو فجر کی نماز ملے۔ اگر سردیاں بھی ہیں تو پانی گرم رکھیں، پہلے سے ہی آپ گرم رکھ کے کریں، اور اگر ٹائم بہت ہی کلوز ہے، جیسے سو گئے تھے آنکھ کھلی، ٹائم کلوز ہے اور سردی بہت شدید ہے اور پانی نہیں گرم کر سکتے، اب یہ عذر ہوگا، اس میں بھی آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جی اس میں ناپاکی میں نماز پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، بعد میں دہرا لیں۔ جس نے ایسا مسئلہ بتایا ان سب خواتین کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، کیونکہ جو نماز کو بغیر وضو بغیر غسل کے پڑھنے کی اجازت دے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی اجازت دینے کا مطلب اس کو حلال سمجھنا، اور یہ بہت ہی ایمان پر شدید ضرب لگ سکتی ہے، اس لیے ان کو توبہ کرنی ہوگی۔ اور میں سب دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے آپ نے ہم سے کوئی مسئلہ سنا، آگے کسی کو بتایا بھی ایسا بیان ہوا تھا، اور ایک ہے سائل آپ سے کویسچن کرے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، جواب دیں۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بغیر تصدیق کے اپنی معلومات کی روشنی میں ان کو کوئی جواب دیں، بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرے بال لمبے ہیں تو کیا ہر ناپاکی کے بعد انہیں پورا دھونا لازم ہوگا؟ جی ہاں، بالکل بہن، پورا دھونا لازم ہوگا، ایک ایک بال کو دھونا لازم ہوگا۔ ہاں، اگر عورت کی مینڈیاں بندھی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے سمپل چھٹیا، وہ 3 بل میں ہو جاتی، یوں انگلی ڈالیں تو ساری کے سارے کھل جاتے ہیں بال، اور ایک ہوتی ہے بہت ہی باریک باریک مینڈیاں بنی ہوتی ہیں۔ اگر مینڈیاں بنی ہوئی ہیں تو یقیناً ان کو کھولنے میں حرج عظیم ہوگا۔ اب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ان پہ پانی بہا لیں، بشرطے کہ ان کی جڑ میں یعنی سر کے اوپر اچھی طرح پانی پہنچ جائے، ان مینڈیوں کے اندر پہنچانا لازم نہیں، دھو لیں۔ لیکن اگر آپ کے سیدھے سیدھے بال ہیں، مینڈیاں نہیں بنی ہوئیں، تو ایک ایک بال کو دھونا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب ارشاد فرمایا کہ جنابت ہر بال کے نیچے ہے،
پھر فرمایا کہ جس کا ایک بال بھی سوکھا رہ گیا، کچھ جگہ سوکھی رہ گئی، تو اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا۔ تو حضرت علی چونکہ خوف خدا رکھنے والے تھے، فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی آپ سر کے بال نہیں رکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی جنابت میں کوئی بال رہ جائے۔ تو اس سے ذرا اندازہ کریں، اس لیے ہر جگہ رعایت نہیں مل سکتی، جہاں ہوتی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں عورت ناپاک ہوتی ہے، اس کے دنوں میں نمازیں جو رہ جاتی ہیں ان کی بعد میں قضا کرنی ہوگی یا معاف ہوتی ہیں؟ دیکھیں نمازیں معاف ہوتی ہیں، اگر روزے ہوتے تو ان کی قضا کرنی تھی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے اس طرح کی کوئی ویڈیو شیئر کی، وہ مجھے بھی دے دی، کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ گھر سے باہر جاتے ہوئے اللہ حافظ کہنا منع ہوتا ہے، بلکہ صرف سلام، جب آؤ یا جاؤ تو سلام کر کے آؤ، سلام کر کے جاؤ۔ جبکہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں طریقہ یہ ہے کہ آنے پر سلام کرتے ہیں اور جانے پر خدا حافظ یا اللہ حافظ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں سنت تو یہی ہے کہ جب آپ ملیں تب بھی سلام کریں اور جب جانے لگیں تب بھی سلام کریں، یہی سنت کریمہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی اللہ حافظ بھی کہہ دے، خدا حافظ بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر سلام کے بغیر بھی کہہ دے تو ترک سنت تو ضرور ہے، کوئی واجب تو نہیں تھا۔ جس نے یہ لکھا جو پوسٹ والا ہے اس سے اگر رسائی ہو جائے تو پوچھیں کہ کیا جاتے ہوئے سلام کرنا واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے؟ تو سنت ہوتا ہے، اور ترک یہ وہ ایسی سنت ہیں کہ جس کے ترک پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا اگر ہمارے گھروں میں رائج ہے خدا حافظ اللہ حافظ، تو میں ضرور کہوں گا کہ اس میں السلام علیکم بھی شامل کیا جائے، لیکن یہ جرات میں شریعت کے اوپر نہیں کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی السلام کر کے نہیں گیا اور صرف اللہ حافظ کہا تو میں نے کہا یہ ممنوع ہے اور گناہ ہو جائے گا، یا اس کو ناجائز ہے، اس کو بدعت کہنا شروع کر دوں۔ یہ بدعت کا نعرہ لگانے والوں کو ایک شرعی اصول اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس پر براہ راست قرآن یا حدیث سے سختی نہیں کی گئی، حکم نہیں دیا گیا، اور وہ معاملہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے، تو مسلمانوں کا تعامل یعنی اس کے ساتھ باہم معاملہ کرنا، مسلمانوں کے اندر اس چیز کا رائج ہو جانا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جو مسلمانوں مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں صحابہ کرام کو بیع سلم کرتے ہوئے پایا۔ بیع سلم کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ آپ نقد دیتے ہیں اور مال ایک مہینے کے فاصلے پر یا ایک مہینے بعد دینے کا ہوتا ہے۔ اس ٹائم پاس مال بھی نہیں ہوتا، جس سے ہم امپورٹ کرواتے ہیں کوئی چیز، اب کیش لے لیا، ٹھیک ہے ایک مہینے بعد ڈیلیوری آپ کو ملے گی، مال ہی نہیں ہے ابھی باہر سے لینا ہے، لیکن ایک مہینہ کا گیپ ہونا چاہیے اس میں، تو یہ بیع سلم کہلاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب تک کسی کے پاس ملک میں مال نہ ہو اور موجود نہ ہو وہ آگے نہیں بیچ سکتا، لیکن جب صحابہ کرام کے اندر تعامل یہ دیکھا تو رحمت کونین نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ ہاں یہ حکم فرمایا کہ اس مال جو ابھی آنے والا ہے اس کی ایسی صفات ذکر کر دی جائیں کہ بالکل کلیئر ہو جائے وہ مال کیسا ہوگا۔ مثلا گندم ہے تو پرانی ہوگی، نئی ہوگی، کون سے ملک کی گندم ہوگی اور کتنے من ہوگی وغیرہ وغیرہ سارے بات، اور کہاں پہنچانی ہوگی، یہیں پہ رکھنی ہے پورٹ پہ یا گودام تک پہنچانی ہے، سارے معاملات طے کر لیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ تو یہ فقہ پڑھ کر دیکھیں، جو ایسے حضرات ہیں انہیں میرے خیال میں فقہ سے کوئی شناسائی نہیں ہوتی، انہوں نے ہر چیز کو بدعت کہنے کو سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث ثواب اور باعث بلندی درجات ہے، اور مسلمانوں کو بدعتی کہہ کر انہیں جہنمی قرار دے کر ہماری آخرت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ معلوم ہوگا آخرت کے اندر ہر چیز اتنی آسان نہیں ہوتی۔ تعامل الناس کیا ہے، لوگ ان سے پوچھئے نا، توارث کیا ہے، تعامل الناس عرف کیا ہے، اسی طرح عموم بلوہ کیا ہے، ان سے معلوم کریں تو پتہ چلے گا۔ اگر کسی کو اس کی تمیز ہی نہیں ہے، ہر چیز کو بدعت 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 کے نعرے لگاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ شریعت کے معاملے میں، خصوصاً فقہی اصول سیکھنے کے معاملے میں یا ان کو ذہن میں رکھنے کے معاملے میں بہت ہی ویک اور کمزور ہے، اور ایسا شخص فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی بھائی جناب بھلا ہے کہ مجھے کولے پہ زخم ہے، بغیر وہ پتھروں میں بغیر، تھوڑا سا بلند آواز سے کہیں، مجھے آہستہ سن رہا ہے، تھوڑا سا بلند آواز سے کہیے گا۔ مجھے ہے کولے پہ زخم، جی تو بغیر لباس اتارے ان کو ادھر صاف کرتا ہوں، لباس اتار کے باتھ روم میں، تو ٹیشو سے یا کپڑے سے صاف کرتا ہوں، تو اس کے بعد میں اگر وہ صاف کرنے کے بعد پانی بہا دیتا ہوں، تو اگر میں اپنا
ادھر بغیر لباس پہنے وضو کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اور تھینک یو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے. سر میرا نام افضال احمد ہے. میں بیسیکلی ٹرانسپورٹر ہوں. جو باہر سے کنٹینر آتے ہیں پاکستان کے اندر اس حوالے سے ہمارا گڈ کارگو کا کام ہے. تھوڑا شارٹ کوشچن کیجیے گا کیونکہ یہ مخصوص لوگوں کا ہے نا تو سب کو دلچسپی ہوتی نہیں ہے. شارٹلی کہیے گا ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. مفتی صاحب پھر مجھے آپ کائنڈلی آپ اپنا نمبر دے سکتے ہیں کیونکہ میرے لیے بہت ضروری ہے آپ کہ اس ایسا کو ڈیٹیل کیجئے میں بتا. کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چلیں ذرا ٹھیک ہے سر. پرٹیکولر کیسز ہوتے ہیں نا, یہ سب کو دلچسپی نہیں ہوتی تو سب بیچارے پریشان رہیں گے. پھر ان میں چونکہ میں عوام سے مخاطب ہوں تو مجھے سمجھانا بھی پڑے گا ان کو, وہ لمبا ہو جائے گا. آپ میرا نمبر لے کر بلا جھجک واٹس ایپ کر لیجئے گا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں جی تو اگر مسجد نہ ہو تو کیا ہم کوچ کے اندر پھر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک تو یہ ان بھائی نے تفصیل بیان کی مسئلے کے نفس مسئلے تک پہنچنے کے لیے, تو میں وہیں سے آغاز کر دیتا ہوں. ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بغیر لباس پہنے وضو کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں. تو یہ بالکل جائز ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت کریمہ ہم کو سکھائی ہے کہ جب غسل فرماتے تو پہلے وضو کیا کرتے تھے. اور یقینی سی بات ہے کہ اکثر عوام جو ہوتی ہے وہ واش روم باتھ روم میں بغیر لباس کے ہوتی ہے, تو جب وہ اس غسل کی سنت پوری کریں گے, اگر برہنہ حالت میں وضو نہ ہو سکتا تو بتائیے پھر غسل کرتے ہوئے وضو کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ بھئی وضو تو ہوگا ہی نہیں. جبکہ یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو بالکل ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صاف وغیرہ کر کے زخم کو اس پہ دوا وغیرہ لگا کر, کوئی اس پہ ایسی چیز کوئی ٹیپ وغیرہ لگا کر اپنا لباس پہنیں اور پھر وضو کر لیں, یہ زیادہ بیسٹ ہے. لیکن بہرحال اگر آپ نے بغیر لباس کے وضو کیا تو آپ کا وضو ضرور ہو جائے گا. یہ بھائی کہتے ہیں کہ اگر سفر میں کہیں مسجد نہ ہو تو کیا ہم کوچ میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں دو طرح کے سوال بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ مسجد کوئی نہیں ہے, ڈرائیور روک ہی نہیں رہا کہ بھی مسجد نہیں ہے میں چلتے جاؤں گا. یہ تو ہو گئی مجبوری کی صورت, اس میں بالکل آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں اگر آپ باوضو ہیں تو. اور اگر بے وضو ہیں تو ہمیشہ طویل سفر کرنے والے اپنے بیگ میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھیں. ایسے موقع پہ فوراً تیمم کریں اس کے ذریعے اور نماز کو وہی بیٹھے بیٹھے ادا کر لیں. اور اگر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیور تو یہ کہہ رہا ہے میں روک دوں گا, آپ جہاں کہیں میں روک دیتا ہوں, لیکن ہمیں کوئی مسجد نظر نہیں آ رہی, تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں میں چلتا جا ہم اسی میں پڑھ لیں گے؟ تو یاد رکھیں پھر غلط ہوگا. جب ڈرائیور روکنے کے لیے تیار ہے تو کس نے یہ کہا کہ مسجد میں ہی نماز ہوتی ہے؟ آپ نیچے اتریں کہیں فٹ پاتھ وغیرہ کے اوپر یا میدان ہے ادھر مصلی بچھا کے اپنے آرام سے نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. وضو کے لیے پانی موجود ہے تو وضو کریں, اور اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے اور قریب بھی نظر نہیں آ رہا تو پھر غور و تفکر کرنا ہوتا ہے کہ کیا میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گا کہ جہاں مجھے پانی مل جائے گا اور نماز بھی قضا نہ ہو. اگر یقین ہے تو پھر تو نہ پڑھیں, ڈرائیور کو آگے لے کے چلو جہاں پانی ہے وہ روک دینا. اور اگر یہ صورتحال بھی نہ ہو, نماز کا آخری وقت آ گیا ہے تو تیمم کر کے آپ نماز ادا کریں گے اور اس نماز کو لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے. اس پہ ایک بحث ہے طویل, لیکن خلاصہ یہ ہے ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے کہ ایسی مجبوری کی حالتوں میں تیمم سے پڑھی گئی نمازوں کا لوٹانا کوئی لازم نہیں ہوتا. ایک یہ کویسچن کیا تھا کسی نے کہ چلیں پہلے میں ایک مختصر سا بریک لیتا ہوں, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مختلف کمپنیز آج کل گاڑیاں کے تحت جو بزنس گاڑیوں کا چلا ہوا ہے, گاڑی ڈرائیو لے کے جاتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ رینٹ کار جو ہوتی ہے نہیں, دوسرا جو آج کل مختلف کمپنیز ہیں جو اپنی گاڑیاں ان کے تحت جو پروفٹ کے ساتھ اپنے دیتے ہیں گاڑی, جو کمپنیز ڈرائیو کر رہے ہیں, اوبر کریم وغیرہ جو چل رہی ہیں ایسا؟ جی جی اچھا جی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ میری والدہ نے فوتگی سے پہلے مجھے گھر کا سامان کہا کہ لے جاؤ میرے ساتھ اٹھا کے, تو میں نے کہا امی میں نہیں لے کے جا سکتی. پھر بھی بہرحال انہوں نے کہا کہ لے جاؤ, لیکن میں نہیں اٹھا سکی اس وقت. تو اب وہ سامان جو ہے نا وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آیا وہ میرا ہے کہ یا وہ سارے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا, کیونکہ بہن بھائیوں کو کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں جو تمہیں صحیح لگتا ہے وہ کرو. تو اس طرح کی بات ہے, تو مجھے اس کا بھی ٹھیک ہے بتائیے میں بتا کہ رہا مجھے ہوں. کیا اور کرنا. اگلا کویسچن. دوسرا سوال یہ ہے
کہ میری سسٹر کو میرے بڑے بھائی امداد دیتے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ وہ میرے پاس رکھوا دیتی تھی، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گی، ٹھیک ہے. وہ اس کی میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم یہ یوز کرو، اب یہ تمہارا ہی ہے. پھر وہ فوت ہو گئی. یہ کس نے کہا تھا؟ والدہ نے؟ جی یہ کس نے آپ سے کہا تھا؟ والدہ نے کہا تھا؟ نہیں، میری سسٹر بڑی بہن تھے. بڑی بہن کو دیتے تھے نا، بھائی دیتے، بھائی دیتے تھے، تو وہ میرے پاس رکھواتی تھی کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گی. ٹھیک ہے. پھر وہ ہاں بتائیے تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے استعمال کر لیا اس کو؟ اس نے مجھے اجازت دی استعمال کرنے کے لیے کہ اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرو، یہ تمہارا ہی ہے. میں نے کہا نہیں، میں تمہیں واپس کر دوں گی. بہرحال یہ اس نے پھر بھی مجھے کہا، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب وہ فوت ہو گئی تو آیا میرے پاس اس وقت تھے پیسے، تو وہ اس کے بچوں کو مجھے تقسیم کرنے چاہیے تھے اس کی وراثت کے طور پر، کہ جو ایک ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں آپ کو. بالکل بہن، میں سمجھ گیا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی جان. مفتی صاحب. جی جی میرے ساتھ بہت عجیب معاملہ ہو رہا ہے مفتی صاحب. جی بولیں. ہو یہ رہا ہے کہ جو طلاق کے مسائل میں نے پڑھ کے معلومات کی، یوٹیوب سے بھی سن کر کے معلومات کی، اس کے بعد میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ میرے دل و دماغ میں خیال آتے رہتا ہے، جب بھی میں بیٹھتا ہوں کچھ بھی کرتا ہوں، یہ بار بار ایسا خیال آتے رہتا ہے کہ میں اپنی زوجہ کو مطلب طلاق دے رہا ہوں. اس طرح سے خیال آتے رہتے ہیں. چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. بالکل عرض کرتے ہیں. یہ بہن نے فرمایا کہ والدہ جب لاسٹ ٹائم میں تھیں تو انہوں نے گھر کے سامان کے بارے میں مجھے کہا تھا یہ تم لے جاؤ، لیکن میں نہ لے جا سکی، ان کا وصال ہو گیا. تو اب وہ میری ملکیت میں ہے یا وراثت ہے، دیگر ورثاء کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ مال وراثت ہے. اگر والدہ نے کہا تھا لے جاؤ، اگر آپ اس کو قبضے میں کر لیتیں، اٹھا کے لے جاتی تو یہ ہبہ تام ہو جاتا. تام کا مطلب مکمل ہو جانا. یہ سمجھ لیجئے کہ عربک میں گفٹ کو ہبہ کہتے ہیں، اور یہ اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب جس کو کیا جائے وہ اس کو قبضے میں لے لے. اور مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دیا مال اس کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ مالک نہیں رہا، یہ مالک ہوگا. لیکن یہاں چونکہ ابھی قبضہ نہیں ہوا، صرف والدہ نے کہا تھا، تو کہنے سے وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آیا، والدہ کی ملکیت میں رہا. لہٰذا جب والدہ فوت ہوئی تو یہ مال وراثت ہے. اور مال وراثت بغیر تقسیم کے کوئی نہیں لے سکتا. اس میں صلح ہو سکتی ہے. صلح یوں ہوگی کہ مثلا جو گھر کا مال ہے آپ ورثاء سے کہیں ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں، کچھ تم لے لو کچھ مجھے دے دو. اب وہ تو سارے دینے کے لیے تیار ہیں. مثلا وہ ایک آدھ کوئی گھڑی یا کوئی مطلب یہ کہ شو پیس وغیرہ ایک بہن لے لے، دوسرا بھائی دوسری چیز لے لے، تیسرا تیسری چیز لے کر کہیں باقی تمہارا، یہ سب آپ کا ہو گیا. اس کے بعد اگر وہ یہ چاہیں کہ وہ بھی نہ رکھیں تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں یہ لو، یہ ہم نے آپ کو بھی گفٹ کیا، یوں سارا کا سارا آپ کے پاس آ جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یوں کان پکڑو یوں پکڑو برابر ہے. بھائی شریعت کے معاملے میں یہ نہیں ہوتا. اس میں یوں پکڑو زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. آپ اپنی جڑ ہوشیاری ایک طرف رکھیں، اپنے ذہن کو دنیا کے لیے استعمال کریں. دینی تقاضے پورے کرنے کے لیے، چونکہ یہ مسائل عقل سے حل نہیں ہوتے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ان کا تعارف ہمارے سامنے آیا، ہم نے پہچانا ہی ان کے طریقہ کار کو نبی کریم کے قول سے ہی پہچانا ہے، تو ہم آپ کی عقل پہ نہیں چل سکتے، یہ تکلف کرنا ہی ہوگا. اس لیے جب تک مال تقسیم نہ ہو کوئی وارث اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا. اس سے میری وہ بہنیں جو ساری سن رہی ہیں وہ بھی یاد رکھیں، والد صاحب فوت ہوئے، بہنیں کہتی ہیں ہم نے اپنے بھائیوں کو دیا، ہم نہیں لے رہے. یاد رکھیں آپ نے صحیح نہیں کیا. پہلے آپ کو تقسیم کرنا چاہیے تھا، مال اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اس کے بعد آپ چاہتے تو بھائی کو دے دیتے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے بہنیں پہلے فراخ دلی سے کہتے ہیں ہم نے بھائی کو دیا، حصہ بن رہا ہے مثلا 3 لاکھ، یہ بھائی ذرا 3 لاکھ کیش کروا کے گڈیاں لے کر بہن کے سامنے رکھ دے اور کہیں کہ یہ تمہیں دیا، لاؤ اب مجھے واپس کر دو. دیکھیے اس میں سے ایک آدھ گڈی تو بہن رکھی لے گی، اس کو ضرورت یاد آ جائے گی، بولی کہ 2 لاکھ چلو تم لے لو، 1 تو مجھے دے دو. جب وہ چیز سامنے آتی ہے نا تو نیتیں بدل جاتی ہیں، اور ان کا حق بھی ہے. تو اس لیے شریعت نے لازم قرار دیا ہے کہ تقسیم سے قبل کوئی وارث مال کو معاف نہیں کر سکتا. تو آپ یہ تکلف کریں جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ جو اوبر یا کریم وغیرہ چل رہی ہیں، ان میں یہ جو کمپنی کاروبار کر رہی ہیں، شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں گی اپنی گاڑی وغیرہ اس میں دینا کیسا ہے. دیکھیں اس کی جتنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے چینج ہوتی رہتی ہیں، کسی اچھے مفتی صاحب کو ایک دفعہ چیک کروا دیں.
وہ یس کریں، اس کے بعد آپ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ چاہے تو کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، جس کمپنی سے آپ ایگریمنٹ کر رہی ہیں ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آپ ہمیں بھیجیں گی، تو پھر ہم دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں یا آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اس کا پروفٹ آپ کے لیے حلال ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی میری بہن کو کچھ اماؤنٹ دیتے رہتے تھے، وہ میرے پاس امانت رکھوا دیتی تھیں، تو ایک دفعہ میری بچی کی شادی ہونے لگی تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ استعمال کر لو، تمہارا ہی ہے، اور انہوں نے کر لیا۔ اب غالباً وہ فوت ہو گئی ہیں، تو اب یہ جو میں نے مال استعمال کیا میرا ہو گیا تھا یا بہن کا تھا؟ دیکھیں آپ کو خوب اچھی طرح غور کرنا ہوگا۔ بعض اوقات انسان تکلفاً کہہ دیتا ہے، جیسے دوست نے کہا یار ذرا موٹر سائیکل تو دے، میں کہتا ہوں یار تمہاری ہے یار، تیری ہے، اپنے اندر کوئی فرق ہے، لے جاؤ۔ لیکن مالک بنانا کی بالکل نیت نہیں ہوتی، بلکہ اپنائیت کے اظہار کا یہ ایک طریقہ ہے۔ تو اگر آپ کی بہن نے صرف اپنائیت کے اظہار کے لیے کہا کہ بھئی تمہارا ہی ہے استعمال کر لو، تو پھر وہ آپ نے لے تو لیا لیکن امانت باقی ہے۔ اب ان کا انتقال ہوا تو یہ مال وراثت ہے، ان کے شوہر اور بچوں کو واپس کرنا آپ پر واجب ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ انہوں نے صراحتاً یہ کہہ دیا تھا کہ چلو میں امانت ختم کرتی ہوں، تم ہی لے لو، رکھ لو، اور میرا غالب گمان ہے ایسا نہیں ہوا ہوگا، تو بہرحال اگر وہ کہہ دیتی اور آپ اس کو استعمال لے لیتی قبضے میں تو تھا ہی آپ کے، پھر آپ اس کو استعمال کرتی تو واپس کرنے کی حاجت نہیں تھی، لیکن مجھے غالب گمان یہی ہے کہ آپ کو واپس کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں بھائی کہ میں نے طلاق کے مسائل کچھ پڑھے اور کچھ یہ کلپس وغیرہ میں سنے، تو اب شدید وسوسہ آ رہا ہے بار بار جیسے میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں بعض ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے مسائل کو سن کر یا پڑھ کر ان کے ذہن میں طلاقیں گھومتی رہتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ان وسوسوں سے نجات چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر آپ کہتے ہیں یس تو پھر ہمارے کہے پر عمل کریں۔ ہم کسی کی بات پہ عمل بھی نہیں کرنا چاہتے، بالکل سست رہتے ہیں، اور اس قسم کے وساوس سے روزانہ ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے رہتے ہیں، خود بھی برباد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ جو مفتی میسر آئے گا اس کو پوری کہانی سنائیں گے، وہ سمجھا دے گا، پھر وسوسے آئیں گے، پھر کہیں گے وہ تو اب نہیں سمجھائے گا، ناراض ہو جائیں گے، دوسرے کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ فرض علوم کورس کریں۔ جب آپ فرض علوم کورس کریں گے تو آپ نے ایک آدھ کلپ سن لیا نا تو آپ کے وسوسہ آ رہا ہے اور ذہن میں اس وسوسے کے جواب کے لیے مواد ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ذہن کو علم سے بھر لیں تاکہ جو وسوسہ آئے آپ کے ذہن میں موجود علم خود بخود اس کا جواب دے سکے، اور منہ توڑ جواب دے سکے تو شیطان مایوس ہو کے ہٹ جائے گا۔ اس کے لیے آپ کورسز کریں، جو اچھی جگہ آپ فرض علوم کورس کر سکتے ہیں کر لیں۔ اگر کوئی آپ کو پتہ نہ ہو یا میسر نہ ہو تو کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے گا، مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا، میں آپ کو فرض علوم کورس تک کی رسائی کا طریقہ عرض کر دوں گا۔ ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے جھوٹ بولے تو کیا اب بعد میں جو اس نے جھوٹ بولا اسی قسم کے معاملے پر اس سے بدگمانی جائز ہے، یا ہر معاملے میں وہ مشکوک ہو چکا ہے اس سے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو سمجھیں، کویسچن تو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا خیال آ جائے یا کسی کے بارے میں، وہ بدگمانی ہے۔ مسلمان کے بارے میں آئے بدگمانی، یہ شیطان خیال ڈالتا ہے، آنا برا نہیں ہوتا ہے تو ہر ایک کے لیے آ سکتا ہے۔ اسے دل میں جگہ دینا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ مثال کے طور پہ کسی مسلمان نے کوئی بات کہی اور ہمارے دل میں شیطان نے فوراً خیال ڈالا جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اگر ہم اس کو کہہ دیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یا لوگوں سے کہتے پھر یار جھوٹ بولتا ہے وہ تو، حالانکہ تصدیق کچھ بھی نہیں، یہ ہم نے بدگمانی کو گویا کہ یقین کے درجے تک پہنچایا، اب ہم گناہ گار ہوں گے اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس نے سے جھوٹ بولا، اب اس نے خود اپنے آپ کو گویا کہ بدگمانی پر پیش کر دیا، تو اس کی جو اتنی قولی باتیں نا جو خبر دے گا، وہ ایسا کہہ رہا ہے، ایسا ہو گیا، ایسا، اس میں آپ بالکل بدگمانی کر سکتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں پہلے بھی جھوٹ بولا تھا اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی جو مثبت بدگمانی ہے یہ تو محدثین کے درمیان بہت عام ہے۔ اگر ایک شخص کا کسی معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو وہ اس سے حدیثی روایت نہیں کرتے، اس گمان کی وجہ سے کہ ایک جگہ جھوٹ بولا دوسری جگہ بھی جھوٹ بولے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دیگر معاملات میں بدگمانی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک دفعہ کہیں کھڑا ہوا ہے تو آپ نے کہا ضرور یہ چوری کرنے کھڑا ہوگا، ارے بھائی کہاں اس کا قول اور کہاں بیچارے کا کھڑا ہونا، آپ نے کہا چوری کرنے کھڑا ہوگا۔ یوں کوئی ہے کہ اگر قول میں اس کی کوئی غلط بات ثابت ہو گئی تو ہر فعل کے اندر بدگمانی شرعاً جائز ہو جائے گی؟
اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب گھر رینٹ پر دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے تو کرایہ دار کچھ ایڈوانس جمع کراتا ہے، اس ایڈوانس کی زکوٰۃ کس پر ہوگی، کرایہ دار پر یا مالک مکان پر؟ دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ میں نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تو اس قرضے کو واپس لینے کے لیے بسا اوقات میں کہتا ہوں بھی کوئی اپنی چیز میرے پاس رکھواؤ بطور ضمانت، ہو سکتا ہے تم واپس نہ کرو۔ اس نے مثلا اسکوٹر رکھوا دی یہ جو رکھوانے کا عمل ہے اس کو رہن رکھنا کہتے ہیں، اور یہ شے مرہون شے کہلاتی ہے، مرہون۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اس مرہون شے سے آپ نفع نہیں لے سکتے، یہ صرف ضمانت کے طور پر رکھیے تاکہ اگر وہ نہ دے تو اس کو بیچ کے اپنا قرضہ وصول کر لیں۔ اور ایک ہوتا ہے قرضہ، قرضے کا مطلب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار تم 1 مہینے کے لیے رکھ لو اور پھر مجھے یعنی لے لو اور 1 مہینے بعد مجھے لوٹانا، تو اس میں سامنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کی مثل، وہ نوٹ تو خرچ ہو گیا، اسی کی مثل 1 مہینے بعد آپ کو دیتا ہے۔ اس قرضے کے اوپر حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنے گی، آپ نے دیا ہوا ہے تو ہر سال اس پہ اگر بگ اماؤنٹ ہے تو اسے کل کے ساتھ ملا کے زکوٰۃ بناتے رہیں گے، ادائیگی اس وقت لازم آئے گی جب وہ قرضہ آپ کے قبضے میں آئے گا۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے، ایک رہن کا ایک قرضے کا۔ اب یہ کرائے کے مسئلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جن علماء نے اس کو رہن سمجھا کہ یہ زر ضمانت کے طور پہ رکھتے ہیں کہ کرایہ دار اگر آخر میں کوئی کرایہ نہ دے، توڑ پھوڑ کر جائے تو ہم اس کرائے سے، اس ایڈوانس سے وہ تمام نقصانات پورے کریں گے، جو باقی بچے گا وہ اس کو دے دیں گے۔ جیسے یوٹیلیٹی بلز نہیں بھرے اس نے، بجلی کے، پانی کے، اس میں سے کاٹ کے باقی دے دیں گے۔ اس اعتبار سے چونکہ اس میں زر ضمانت والا معاملہ ہے کہ ضمانت کے طور پر رکھا، تو جس نے اس کو دیکھا انہوں نے کہا یہ رہن ہے، اور مرہون شے پر نہ رکھنے والے پہ زکوٰۃ ہے نہ رکھوانے والے پر زکوٰۃ ہے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جنہوں نے دیکھا کہ یہ اس میں رہن کا مفہوم تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کرایہ دار جب مالک مکان کو ایڈوانس دیتا ہے تو مالک مکان باقاعدہ اس کو استعمال کر لیتا ہے، یہ تو نہیں کہ رکھا رہتا ہے گھر کے اندر، کیونکہ مرہون شے سے تو نفع لینا حرام ہے، جبکہ یہاں ہمارا عرف یہی ہے کہ مالک مکان اس کو استعمال کرتا ہے اور جب کرایہ دار مکان چھوڑنے لگتا ہے تو کہتے ہیں میرا ایڈوانس واپس کریں، یہ قرضے والی صورت بن رہی ہے۔ تو جنہوں نے اس پر نگاہ رکھی انہوں نے کہا کہ اس پر زکوٰۃ بنے گی، رکھوانے والے پر بھی بنے گی اور رکھنے والے پر بھی بنے گی، کیونکہ وہ مالک بن کے استعمال کر رہا ہے اور اس نے قرضہ دیا ہوا ہے۔ تو اب آپ جس بھی مفتی صاحب کو فالو کرتے ہیں وہ جس چیز کے بارے میں فتویٰ دیں، یعنی رہن کے مطابق فتویٰ دیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ اس پہ چل لیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بنے گی کیونکہ قرض کا پہلو غالب ہے تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ ہم قرض والے پہلو کو غالب قرار دے کر اس پر زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارا ایک پرانا کمرہ ہے، اس میں پرانی کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور بعض کتابیں زمین پہ بھی پڑی ہوتی ہیں اور اس میں اسکول کی کتابیں بھی ہیں، تو بعض اوقات اس کمرے میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو جان بوجھ کر اور سوچے سمجھے بغیر ان پڑھی ہوئی کتابوں پر چڑھ جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اسکول کی کتابیں مختلف سبجیکٹس کی ہوتی ہیں، میتھ بھی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے اور اسلامیات بھی ہے۔ اگر تو فزکس، کیمسٹری، میتھ، انگلش وغیرہ ہیں اور انگلش میں بھی کوئی ایسے دینی سبجیکٹ نہیں، تب بھی ان کا ادب و احترام حروف کی وجہ سے کرنا ہوگا، چاہے اردو کے حروف ہوں چاہے انگلش کے حروف ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حروف بھی ایک آسمانی کتاب یا صحیفے کے صحیفہ تھا جس میں اس طرح کے حروف تھے، تو اس لیے ان کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں حکم سخت نہیں ہوگا، بے ادبی ضرور ہے، سخت نہیں۔ ہاں اگر وہ اسلامیات کی کتاب ہے اور اس میں قرآن کی آیات بھی ہیں، احادیث ہیں اور دیگر اسلامی مضامین ہیں، اور ایسی کتابوں پر انسان جان بوجھ کے چڑھ جائے تو پھر حکم کفر بھی متوجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ پہلی بات تو کہ ان کو زمین پہ رکھنا، گرانا، یہ سارا گھر گناہ گار ہوگا۔ جو بالغ ہیں جانتے ہیں کہ زمین پہ پڑی ہوئی تو ادب احترام سے اوپر رکھیں، اور اگر ایسا وہ مطلب جان بوجھ کے نہیں گرائیں، جیسے ریک سے گر جاتی ہیں، تو پھر داخل ہوتے ہوئے 50 دفعہ احتیاط کرنی تھی، ان پہ چڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر اگر ایسا ہے کہ اسلامیات کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کر کے انتہائی خوف خدا کے ساتھ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اندر کوئی ریگ یا ٹیبل وغیرہ ایسی بنوائیں، کوئی الماری بنوا لیں دیوار کے اندر، وال ٹو وال، اگر پاسبل ہو آپ افورڈ کر سکتے ہو، اس میں اپنی کتابیں رکھیں
تاکہ بے ادبی کے مستقبل میں امکانات بالکل ختم ہو جائیں۔ یہ کسی نے کہا کہ ہمیں کچھ پھل پڑا ہوا ملا، قیمت بہت کم تھی، جو 2-4 روپے قیمت ہوگی، تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو ہم نے اٹھا کر کھا لیا، اور پھر اس نامعلوم مالک کی طرف سے کچھ ہم نے صدقہ کر دیا، کیا یہ صحیح کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں، آپ کا کویشچن کرنا ثابت کرتا ہے کہ مسئلہ آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا، آپ نے عمل کر لیا۔ عمل ٹھیک کیا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ امانتوں کے مسئلے سیکھیں، اور خاص طور پہ گری پڑی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہماری شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں لقطہ، اور اگر بچہ ہوتا وہ جیسے کچرے وغیرہ پہ مل جاتا ہے تو اس کو لقیط کہا جاتا ہے، لام قوف یا اور تو، اور لقطہ کے اندر بھی لام قوف تو ہا ہے، لقطہ۔ تو بہرحال اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیز ہے اور آپ کو یقین ہے کہ چھوڑ دوں گا تو ضائع ہو جائے گی تو اٹھا لیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ مالک کی تلاش کروں گا اتنے عرصے میں سڑ جائے گی تو کھا لیں، اور پھر آپ کو فوری صدقہ کرنا لازم نہیں تھا، اگر مالک آتا تو آپ اتنا پیسہ اس کو دے دیتے، کیونکہ معمولی سی چیز تھی اس وجہ سے، لیکن آپ نے کر دیا صدقہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں اگر نوٹ وغیرہ ہوتے، سونا گولڈ وغیرہ ہوتا تو اس کے لیے حکم شرعی ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو مالک کی تلاش واجب تھی، جیسے آپ کے علاقے میں عمومی طور پہ طریقہ ہوتا ہے۔ اگر مالک نہ ملا اور آپ کو یقین ہوا کہ اب وہ اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہوگا تو پھر اگر خود غریب ہیں تو آپ رکھ لیں، اور اگر غریب نہیں ہے تو وہی مال بعینہ ہی صدقہ کر دیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا سے ہمیں میسیج آیا تھا، میل، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے یہاں پر غریبوں کے لیے اناج کا ایک کارڈ بنا کر دیتی ہے، اس پر سستا اناج مل جاتا ہے، تو ہم نے وہ والا کارڈ بنوایا ہوا ہے اور اس سے ہم اناج لے لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جب ہم اس قسم کا کوئی شرعی مسئلہ بتاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو بڑا برا محسوس ہوتا ہے حکم شرع سننا، کیونکہ وہ عرصہ دراز سے اس طرح کے دھوکے اور جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے بعض اوقات فیملیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، جب ہمارا مسئلہ ان تک پہنچتا ہے تو فیملیز پھر سرپرست کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی ہیں، کیا کر رہے تھے آپ اتنے عرصے سے، مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر سرپرست اپنی غلطی بعض اوقات تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں مفتی صاحب کی درگت بنا دیتا ہوں، اس طرح کے میں بہت میسیج آتے ہیں، وہ پھر ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اب مطلب میں جو صحیح مسئلہ ہے میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ مڈل کلاس کے ہیں یا اپر کلاس کے ہیں اور یہ سہولت صرف غریبوں کے لیے ہے تو شرعاً آپ کے لیے ایسا کارڈ بنوانا، اور یقیناً بات ہے کہ رشوت کے بغیر تو نہیں بنا ہوگا، رشوت دے کر ہی بنتا ہے ایسے کارڈ، ہمیں بھی پتہ ہے، تو یہ رشوت دینا گناہ، کارڈ بنوا کر گورنمنٹ کو دھوکہ دینا گناہ۔ اگر کوئی گورنمنٹ فرض کر لیں کافروں کی گورنمنٹ بھی ہو تب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ کافر سے بھی دھوکے اور جھوٹ سے مال حاصل کرنا منع ہے۔ اس لیے جو ایسے میرے پڑوسی ملک میں جو میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، ان چند ٹکوں پہ نہ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال کی تلاش میں آپ کی اذیتوں کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں دے گا، لیکن اگر آپ نے اس طرح دھوکے اور جھوٹ سے کچھ مال حاصل بھی کر لیا، کھا پی کے ختم ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کی تنگ دستی کبھی ختم نہیں ہوگی، میں گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ جب آدمی غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت سے محروم کر دیتا ہے، اور آخرت کا وبال تو ہے ہی ہے۔ اس لیے جنہوں نے جھوٹے کارڈ بنوائے وہ ختم کر دیں اس کو اللہ کا نام لے کر، اور آئندہ ایسا نہ کریں، اور جو کر چکے ہیں اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، بلکہ جتنا غریبوں کا مال آپ نے کھایا اتنا مال آپ غریبوں میں صدقہ کر دیں، یہ بیسٹ ہے، لیکن مسلمانوں میں کریں گے، مسلمان میں کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ نفاس کی حالت میں ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ نفاس کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جو خاتون کو بلیڈنگ ہوتی ہے، ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، اور اس خون کو نفاس کہا جاتا ہے، وہ ایام نفاس کہلاتے ہیں، اور اس میں قرآن پڑھنا زبان سے منع ہو جاتا ہے قرآن کی نیت سے، یہ بس یاد رکھیں، قرآن پڑھنا قرآن کی نیت سے، لہذا قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کی صرف تعریف کرنے کی نیت سے، جیسے آیت الکرسی پڑھنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کی نیت سے، جیسے پوری الحمد شریف یا ربنا آتنا فی الدنیا جو ہم پڑھتے ہیں یہ دعا، اس کو دعا کی نیت سے کوئی پڑھے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ذکر اذکار ہیں سب بلا کراہت جائز ہیں، جب قرآن کو ایک دوسری نیت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے تو باقی ذکر اذکار کیوں منع ہوں گے، اور حدیث میں بھی اس کی اجازت ہے۔ تو کلی کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کلی کر لیں، اس کے بعد پڑھیں، بغیر کلی کی بھی کریں گے تو گناہ نہیں ہے، صرف مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے لیکن کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ مکروہ تنزیہی بھی نہ ہو، کلی کر کے آپ ذکر اذکار کر سکتی ہیں۔
ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غسل جنابت میں دیر کرے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ دیکھیں یہ تو حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی شخص ہو، یعنی جس پہ غسل واجب ہے، حالت حیض و نفاس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بہنیں حالت جنابت میں نہیں ہوتیں، جب ان کا حیض یا نفاس ختم ہوتا ہے اس کے بعد جنابت طاری ہوتی ہے، پھر وہ غسل کریں گی۔ جنبی وہ جس پہ غسل واجب ہو۔ سرکار نے فرمایا جو 3 چیزیں جس گھر میں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو اس لیے حالت جنابت میں رہنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم نے خود اجازت مرحمت فرمائی، کسی نے پوچھا کہ کیا میں حالت جنابت میں سو سکتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا وضو کر لیں پھر سو جائیں، یعنی یہ استحبابی حکم تھا، وضو نہ بھی کریں تو آدمی سو سکتا ہے۔ ہاں یہ فقہا نے ضرور فرمایا کہ اگر سونے میں نماز قضا ہو جانے کا خوف ہو کہ آنکھ دیر سے کھلے گی یا کھلے گی نہیں، تو پھر تو غسل کر کے نماز کا انتظار کریں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ٹائم کلوز ہوگا، یا پھر یہ کہ آپ کی نیند اتنی گہری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں سو جاؤں تو پھر لوگ لاتے بھی مارتے رہیں تو نہیں اٹھتے ہیں، تو پھر اس کو ویٹ کرنا واجب ہوگا تاکہ غسل کر کے آپ نماز ادا کریں۔ خصوصاً فجر کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے ایک ڈرامہ دیکھا جس میں شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ حاملہ تھی تو کہا کہ یہ بیبی لے کر تجھے فارغ کر دوں گا، تو میں اور شوہر بیٹھے ہوئے تھے تو ہنستے ہنستے انہوں نے یہی ڈائلاگ میرے لیے کہا کہ بیبی لے کر تجھے فارغ کر دوں گا، تو میں نے کہا کہ بھئی تم ایسا نہ کہو، اس لفظ سے طلاق بھی ہو سکتی ہے، تو شوہر نے کہا تم تو پاگل ہو، میں تو ڈرامے کا ڈائلاگ دہرا رہا ہوں مذاق میں طلاق کو دے رہا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس سے طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ جو فیوچر کے الفاظ ہوتے ہیں ان سے طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق دے دوں گا یہ ارادہ طلاق کہلاتا ہے، طلاق واقع کرنا نہیں کہلاتا، لہذا طلاق تو نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کے شوہر جو جرأت مند بن کے مفتی اعظم پاکستان بن گئے پورے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو مذاق میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ ثابت کر رہے ہیں بڑی گہری نالج ہے میری، تو مجھے پتہ ہے کہ مذاق میں اگر کہا جائے تو طلاق نہیں ہوتی، تو ان کی نالج کے لیے میری گزارش ہے، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں اور مذاق میں بھی سنجیدگی ہیں، یعنی اگر آپ مذاق میں بھی کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، اس میں ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے۔ طلاق جو ہے یہ اگر آپ مذاق میں بھی دیں گے نا بیوی کو، اور الفاظ طلاق کے ہوں جس سے وقوع طلاق ہو جائے، آپ لاکھ قسمیں کھائیں کہ میرا طلاق کا ارادہ نہیں تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو کھیل نہ بنائیں، یا تو آپ باقاعدہ علم دین سیکھیں، سیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اس صورت میں طلاق ہوتی ہے، اس میں نہیں، آپ یہ نیت کر لیں طلاق ہوگی، یہ نیت کر لیں نہیں، پھر اس کے بعد آپ کو عمل کریں، سمجھ میں بھی آتا ہے۔ ABC پڑھی نہ ہو ہم نے دین کی، اور پھر ہم کسی کے سامنے والے کے جواب میں ایسا بیان کرنے کی کوشش کریں جیسے میں نے سارا دین سیکھا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ ہم آپ ہی کی ہمدردی میں عرض کر رہے ہیں کہ پچھتاتے رہ جائیں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ کتنے لوگ، میں تو یہ رات دن ہم کیسز ہمارے دارالفتہ سے اگر 100 فتاویٰ جاری ہوتے ہیں تو اس میں تقریباً 90 اس طلاق اور خلا کے ہوتے ہیں، تقریباً 90، 10 اور دوسری چیزوں کے ہوں گے۔ تو آپ اندازہ کریں اتنی تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ ان میں بہت سارے کیسز ایسے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے دے دی طلاق، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، طلاق کیسے ہو گئی؟ یعنی اگر آپ کو معلوم نہیں، آپ قتل کر لیں تو کہیں قتل کا میں مجرم کیسے ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ رشوت لے لیں، کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ چوری کر لیں، بولیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چوری حرام ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا معلوم نہ ہونا ہر گناہ کو آپ کے حق میں جائز کر دے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں بڑا غلط معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال بہن اپنے شوہر کو میری ایک کلپ سنا دیں اگر پاسبل ہو، یہ یوٹیوب پہ ہمارا پروگرام ڈلتا ہے، اور آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں جتنے مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کلپ بنا سکتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائیں اور لوگوں کو بھیجیں، جن کے بارے میں گمان ہو کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو بھیجیں، یا ان کو پروگرام دیکھنے کی ترغیب دینا زیادہ بہتر ہے کہ پورا پروگرام دیکھ لیں گے۔ یہ یوٹیوب پہ ڈل جائے گا انشاءاللہ، کل تک ڈل چکا ہوگا، آپ خود بھی دیکھیں، دوبارہ ایک دفعہ سن لیا کریں اور دوسروں کو آپ فارورڈ کریں تاکہ یہ جہالت ختم ہو۔ ایک آخری کویسچن لے لیتے ہیں۔ کسی نے کہا بہن نے کہ میرے پاس 4 تولہ سونا ہے اور 4-5 ہزار روپے تھے، یعنی سال پورا ہو گیا تھا، لیکن وہ میری ضرورت کے تحت رکھے ہوئے تھے 4-5 ہزار روپے، تو زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو نہیں ہوگی۔ سال کے اینڈ میں اگر آپ کے پاس مال ہے لیکن آپ کی ضرورت کے لیے بل بھرنے، بچوں کی فیسیں، گھر کا خرچہ، تو اس کو مائنس کر کے پھر دیکھتے ہیں نصاب بنا نہیں بنا، آپ کا نصاب نہیں بن رہا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب اپنے میزبان کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔